کراچی بار کے انتخابات التوا کا شکار، اور کراچی بار کے حوالے سے بات کی جائے ماضی سے لے کر موجودہ وقت تک جتنی بھی قیادتیں آئیں، حالات جو کہ تو ہی نظر آتے ہیں۔ ابھی ہم سٹی کورٹ کے اندر داخل ہوئے ہیں تو یہاں پر گٹر کے پانی اکھولتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں۔ ان تحفظات کو کیسے دور کیا جائے، انہی موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ماہر قانون اور امیدوار ممبر مینیجنگ کمیٹی کراچی بار جناب سید شاہزیب عباس زیدی صاحب عملی نشست کا حصہ ہیں۔ قائد اعظم کا پاکستان، تصور پاکستان میں کشمیر نیوز چینل کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عزیز بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک کی رحمت آپ خیریت سے؟ الحمدللہ، مالک کے احسان سے۔ تو ہمارے دیکھنے والے ناظرین کی آگاہی کے سلسلے میں آپ کا تعارف۔ سر، میرا نام سید شاہزیب عباس ہے، میں خیرپور سے بلانگ کرتا ہوں، اور جو میری ہائر ایجوکیشن ہے وہ کراچی سے ہی ہے۔ سر، اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے میں کچھ رائے؟ میری ابتدائی تعلیم جو ہے وہ بیسکلی جو میرا مرچیکولیشن ہے وہ خیرپور میرٹھ سے ہے، گورنمنٹ سینٹ تریزا ہائی اسکول۔ اس کے بعد میں نے پری انجینئرنگ کی سپیریئر سائنس کالج سے۔ اس کے بعد ہم مائیگریٹ کر کے آئے ہیں 2007 میں۔ 2007 کے بعد میں نے اسلامیہ آرٹس اینڈ کامرس سے جو ہے بی کام کیا۔ اس کے بعد میں اسلامیہ لاء کالج سے میں نے LLB کیا، جس کی ڈگری یونیورسٹی آف کراچی دیتی ہے، اور اس وقت میں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا میں ممبر بھی ہوں۔ اور کراچی کی ڈگری کب لی سر میری 2016 کے مڈ میں انرولڈ وکیل تھا۔ 2016 میں میرا جو ہے LLB کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ نے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی، آپ کو شعبہ وکالت کی طرف آنے کا خیال کیسے آیا؟ شعبہ وکالت کی طرف آنے کا خیال تو سر دور دور تک نہیں تھا۔ ایک میرے خاندان میں، میرے اپنے گھر میں ایک مسحب ہوا تھا۔ میری امی کا روڈ ایکسیڈنٹ میں جو ہے انتقال ہوا تھا۔ اس روڈ ایکسیڈنٹ میں جو ہے ایکسیڈنٹ کرنے والا مار کے چلا گیا، اور اس میں ہمارا تلافی نقصان، سب سے زیادہ ہماری زندگیوں کا لاس ایٹ دا ایج آف 18 ایئرس کا جب میں تھا، تب میں نے یہ جو ہے قانون اور کورٹ دیکھا تھا۔ اس کے بعد میں اپنی مدر کے کیس کی پیروی کر رہا تھا، اور انڈیپینڈنٹ وکیل تھا دوستوں سے پوچھ کے، لیکن میں پراپر وکیل نہیں تھا۔ تو پھر میں نے وہاں سے اپنی سلسلہ لاء ایجوکیشن جو ہے میں نے آغاز کر دیا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ وکیل بنا جائے۔ آج الحمدللہ میرے اپنے خاندان میں 2 وکیل اپنے ہیں جو انرولڈ ہائی کورٹ ایڈوکیٹ ہیں، جس میں میرے کزن۔ جب آپ نے اپنی لیگل پریکٹس کا آغاز شروع کیا، اس وقت آپ کے استاد محترم کون تھے؟ سوری؟ آپ کے استاد محترم کون تھے؟ میرے استاد محترم جو تھے وہ محمد عاقل زیدی تھے۔ اس سے پہلے میں نے ٹیکسیشن کا کام شروع کیا تھا، اس میں عقیل عزیز صاحب تھے، عزیز اسماعیل اینڈ کو۔ میں نے وہاں پہ تقریباً جو ہے 1.5-2 سال جاب کری۔ اس کے بعد جو ہے عاقل زیدی صاحب جو کہ میرے اپنے ریلیٹو بھی تھے، میرے چاچا بھی ہیں، میں نے ان کے ساتھ پریکٹس شروع کی۔ اور جیسا کہ آپ جیسے شخصیات نے ماضی میں اپنے استادوں سے تعلیم حاصل کی، پریکٹس حاصل کی، آج پروفیشنل شخصیات میں شامل ہیں، پروفیشنل وکلا میں بھی شامل ہیں، لیکن آج کل کے آنے والے وکلا اپنی سینئر کی پریکٹس سے ناراض نظر آتے ہیں، آرگومنٹ کے موقع پر ان سے بات بھی کی جاتی ہے، اسی طرح شارٹ کٹ چاہتے ہیں، وجوہات کیا ہیں؟ سر میں آپ کو ٹو دا پوائنٹ اگر اس میں یہ کہوں کہ یہ جو فیلڈ ہے بیسیکلی یہ محنت والی، محنت طلب فیلڈ ہے۔ اس میں آپ کی ذہنی آزمائش بھی ہے، اس میں آپ کی فزیکل آزمائش بھی ہے، اور جو آنے والے دور کا جو ینگسٹر ہے، میں اس کو بالخصوص میسیج یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ محنت کریں، اور راہیں میرا رب کھولتا ہے۔ اور 2016 سے آپ کراچی بار کا حصہ ہیں اور سندھ بار کا بھی حصہ ہیں۔ کراچی بار کے حالات ہم نے دیکھے ماضی سے لے کر موجودہ وقت جو کہ تو ہی نظر آتے ہیں، تبدیلی نہیں لائی گئی۔ سر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں آنے والے بندے تو ہیں، ڈیلیورڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بیسیکلی آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ لفظ خود نے کہے ہیں کہ میں آ رہا تھا تو گندگی تھی، گٹر ابلے ہوئے تھے۔ یہ سر یہ ودن 1 ڈے کا کام ہے، اس سے زیادہ کا کام ہی نہیں ہے۔ اگر کراچی بار ایسوسی ایشن کے ممبر مینیجنگ کمیٹی خاص طور پہ اپنی رسپانسبلٹی سمجھیں، اپنی ڈیوٹی سمجھیں کہ مجھے صفائی کے انتظامات کو درست کرنا ہے،
مجھے میڈیکل ڈسپینسری کو درست کرنا ہے, مجھے کیفیٹیریا کو درست کرنا ہے, یہ ود ان 1 day سب کچھ ہو سکتا ہے. ڈیلیورڈ کرنا نہیں چاہتے, اگر کرنا چاہتے ہوتے ہو کیوں نہیں رہا, رکاوٹیں کہاں پیش آ رہی ہیں؟ رکاوٹیں یہاں پہ اس وجہ سے پیش آ رہی ہیں کہ فار ایگزامپل میں جا کے بولتا ہوں کہ صفائی کر دو, میں مثال دے رہا ہوں, اور وہاں سے کوئی دوسرا آتا ہے وہ یہ کہتا ہے نہیں جی نہیں ابھی آپ یہ کام نہ کریں, آپ دوسرے کام میں انگیج ہو جائیں, تو صفائی تو وہیں کی وہیں رہ گئی نا. وہ دوسرا کام کرے گا, وہ کہے گا سارا کام جو ہے نا وہاں پہ فوکس کر کے کرا ہے, اب یہ نیکسٹ ڈے پہ کر دیتے ہیں, وہ نیکسٹ ڈے سے پھر سیکنڈ ڈے پہ چلے. صفائی کروانے والا عمل جو ہے وہ میں آپ کو بول رہا ہوں ود ان 1 day ہو جانا چاہیے. فار ایگزامپل گٹر اگلے ہوئے ہیں, آپ کے پاس سویپرز موجود ہیں, کے ایم سی کے سویپرز نے, لوکل باڈیز کے سویپر نے, 2 منٹ میں اچھے طریقے سے صفائی ہو سکتی ہے اس کرائیٹیریا کی. ایسے کیفیٹیریا ہے, کیفیٹیریا کے جو چیئرمین ہیں ان کو پکڑا جائے, وہ جا کے آڈٹ کریں بھائی چائے کیسے بنا رہے ہیں, ناقص مٹیریل سے تو نہیں بنا رہے ہیں, آپ جو چیزیں کیا کر رہے ہیں سائلین کو پرووائڈ کر رہے ہیں ناقص تو نہیں کر رہے. مسئلہ یہاں یہ ہے کرنے کا جو ہے نا عزم ہوتا ہے, مشن ہوتا ہے کہ ہم نے ڈیلیورڈ کرنا ہے سامنے آنے کو. سر آپ ایک پروفیشنل وکیل ہیں, آپ کی نگاہ میں تمام وکلا کے اہم مسائل کیا ہیں؟ سر اس وقت جو اہم مسائل سب سے زیادہ درپیش ہیں, بالخصوص میں دیکھیں ہر دفعہ ینگسٹر کی بات کرتا ہوں, لوگ مجھ سے ناراض بھی ہیں, میں سینئرز کی بات کرتا ہوں, لوگ اس بات پہ بھی ناراض ہیں. دیکھیں اگر آپ پنجاب کو اٹھا کے دیکھیں, اب آج کے دور میں کرنٹ سینیریو میں فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہے وظیفہ مختص کر دیا ہے کہ 60 سے ابو ہے تو فیڈرل گورنمنٹ اس کو وظیفہ دے گی. ایون کہ ہماری پروونشل پنجاب یعنی کہ گورنمنٹ بھی کیا کر رہے ہیں ایجڈ سٹیزن کو اسٹیپنی کر رہے ہیں, وہ ان کو دے رہے ہیں. ہماری سندھ گورنمنٹ کا حال یہ ہے کہ ہم سینئرز کو پوچھ نہیں رہے, سینئر فالج کا مریض ہو جائے اپنے پاس سے اکوموڈیشن کرا کے میڈیکل ٹریٹمنٹ کرائے, کوئی وظیفہ نہیں ہے, نہ فیڈرل کی طرف سے ہے نہ وفاق کی طرف سے ہے. اگر کراچی بار ایسوسیشن میں وہ ایک اپنی درخواست گزاری کرتے ہیں سینئر لائر, تو ان کو میڈیکل کے فنڈ میں سے مشکل سے 25,000 روپے ہمارا میڈیکل فنڈ ہے کراچی بار ایسوسیشن نہ ہونے کے برابر ہے, اور اس میں سے بھی ہم اپنے فنڈز میں دیکھتے ہیں کہ پیسے ہیں کیا نہیں ہیں, تو مشکل سے انہیں گرانٹ ملتی ہے 10,000 روپیز کی گرانٹ ملتی ہے, اس سے زیادہ نہیں مل سکتی. یہ ایک بنا رکھا ہے کیونکہ ہمارے اور بھی کیا کہتے ہیں دوستوں کے مسئلے 2016 سے آپ کراچی بار کرتے ہیں, کبھی آپ نے بار کی سیاست میں حصہ لیا؟ سر میں نے جو 2016 سے میں نے بار کی سیاست میں تو حصہ نہیں لیا, لیکن میں جس گروپ سے ہوں, میرے گروپ کا نام میں ابھی یہاں پہ آپ کے چینل کے توسط سے عزیز الرحمان بھائی بتا رہا ہوں, میرے گروپ کا نام ہے پاکستان لائرز فورم, پروگریسو لائرز فورم. میرے فورمز کو یہ جو سب سے زیادہ کریڈٹ جاتا ہے کہ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کلچرل ڈے کے حوالے سے کہ آپ کا بلوچ کلچرل ڈے, گلگت بلتستان کلچرل ڈے, سندھ کلچرل ڈے, لیکن ہم نے جو یہاں پہ ایک بہت اچھا یعنی کہ متعارف کرایا ہے وہ ہم نے لائرز ڈے, وکیلوں کا دن نہیں تھا, ہم نے کہا یہاں پہ لائرز ڈے منایا جائے. ہر سال ہم 26 اگست کو لائرز ڈے باقاعدہ بھرپور طریقے سے مناتے ہیں, اور میں جس گروپ کا جنرل سیکریٹری ہوں, ہمارے چیئرمین آقا جاوید صاحب ہیں, اور یہ کور باڈی کے چیئرمین عمیر انصاری صاحب ہیں, تو یہ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں, باقاعدہ طور پہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. کسی پولیٹیکل پارٹی کا بھی حصہ ہے؟ نہیں سر, میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو لائک نہیں کرتا, پولیٹیکل پارٹی اپنے مفادات کے لیے ہے. سر آپ پھر اسی طرح آتے ہیں کراچی بار کے وکلا کے بڑے اہم مسائل پائے جاتے ہیں سندھ بار کے وکلا کے. پہلی بات یہ ہے کہ پارکنگ کے بڑے مسائل ہیں, وکلا کے چیمبرس کے بڑے مسائل ہیں. ہم نے دیکھا ہے سٹی کورٹ میں کے آتے میں وکلا ٹوٹے پھوٹے ریسٹورنٹ پہ بیٹھے ہیں, ہوٹلوں پہ بیٹھ کے اپنے کلائنٹ سے بات چیت کر رہے ہیں, سائلنٹ کے لیے پانی میسر نہیں ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ سر وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ سائلین کو انٹرنس میں پرابلم ہو رہی ہے. بیسیکلی ہمارا یہ جو سٹی کورٹ ہے, ایون ہائی کورٹ ہے, یہ بیسیکلی تھریڈ الرٹس پہ ہے. میں آپ کو اس آپ کے چینل سے گزار کرتا چلوں, مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یہاں پہ اتنے ہائی تھریڈ الرٹس ہیں جس کی وجہ سے یہاں کی سیکیورٹی انتظامات بھی بہت ٹف آپ کو دیکھنے میں آج بالخصوص آئے ہوں, کیونکہ آج کا ڈے جو ہے وہ اسٹرائک کا ہے. آپ نے کہا ہوگا میں میڈیا سے ہوں, تب آپ کو اندر انٹرنس دی ہوگی.
تو مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یہاں پہ ساحلین کے لیے بھی مسئلے مسائل کا شکار، آج سارے ساحلین باہر کھڑے ہوئے ہیں، وہ اس وجہ سے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے، اور شہزاد کورٹ کے اندر ہمارے ایک نصیر کلوڑو صاحب ہیں، ان کے گھر کو ڈیمولش کر دیا گیا۔ اچھا اب مسئلہ یہ وہ کس کے پریشر پہ کر دیا گیا؟ دیکھیں ہم وکلا کے ساتھ ہیں، جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں، وہ جانے کسی ماں کے بچے تھے، وہ کسی بہن کے بھائی تھے، ان کے بارے میں بھی ہم نے بولنا ہے۔ ہم حق کی آواز کو بلند کرنے والے لوگ ہیں، ہم حق کو ڈی ویلیو کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اچھا دوسری بات یہ سر کہ یہاں پہ ناقص انتظامات پانی کے، پانی بیسیکلی پہلے ناقص انتظامات جو ہیں وہ اس وجہ سے تھے کہ یہاں پہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ واٹر پلانٹ لگے ہوئے ہیں، سیلانی کے لگے ہوئے ہیں اور دوسری تنظیموں کے لگے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پہ پراپر پانی کی اسسمنٹ نہیں ہے، وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کھارا پانی بھی سائلین پی کے چلے جاتے ہیں، جس سے وہ اس کا کیا کہتے ہیں اس کا شکار ہو جاتے ہیں، پیٹ کے درد کا شکار ہو جاتے ہیں اور دوسرے مسئلے مسائل ہیں۔ ہمارا کہنے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے یا آنے کا مقصد صرف اور صرف ہے ویلفیئر آف دی بار ہو، ویلفیئر آف دی سائلین ہو، ویلفیئر آف دی کیا کہتے ہیں ایڈوکیٹس۔ ممبر مدنی کمیٹی کراچی بار، تو آپ کے پاس ایسے کیا تجاویز ہیں اپنے وکلا بینڈ کے حوالے سے یا کراچی بار کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے، یا کیا منشور ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں سر میرا منشور سیدھا سیدھا ہے لائرز اینڈ لائرز، ینگسٹر اینڈ ینگسٹرز۔ ہم نے ینگسٹر کی فلاح بہبود کے بارے میں بات کرنی ہے۔ پریویس ایئر سے لے کے اب تک ہمارے پاس جو ہے لا ووکیشنل کورسز ہوتے تھے، وہ نہیں ہوئے، ان کو کنٹینیو کرنا ہے۔ دوسرا یہ صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات ہیں، ان کو کلیئر کرنا ہے۔ کوڑا جگہ جگہ پڑا ہوا ہے، ان کو کلیئر کرنا ہے۔ لائرز کو لائرز بنانا ہے، جس میں کیا کہتے ہیں ایبیلٹی نہیں اسسٹ کرنے کی اس کو انکریج دینا ہے، موٹیویشنز دینا ہے کہ کورٹ میں کیسے باتیں کی جائیں گی، کورٹ سے کیسے دلائل لیے جائیں گے، سائٹیشنز کیسے ریسرچ کی جائے گی۔ ماضی سے موجودہ وقت تک کراچی بینچ اور بار کے تضادات سامنے آتے ہیں، جبکہ گاڑی کے دو پہیے کہلاتے ہیں۔ یہ تضادات کہاں پیدا ہوتے ہیں، ان کا حل کیا ہے؟ سر تضادات وہاں پیدا ہوتے ہیں جہاں آپ حق بات کر رہے ہوں اور سامنے والا حق کو نہ سنیں۔ آپ کو میں ایسے مثال دیتا ہوں کہ آپ کے سامنے 26ویں ترمیم بھی ہے اور 27ویں ترمیم بھی ہے۔ 26ویں ترمیم کہہ رہی ہے کہ آپ جو ہیں کارپوریٹ فارمنگ اور جو کینالز کا مسئلہ ہے، بالخصوص ہمارے سندھ کا مسئلہ ہے۔ اب ایک چیز آپ ہاریوں کی کاٹ دو، ایک ہاریوں کی زمین آپ کاٹ کے کینال میں لگا دیتے ہیں، مجھے یہ بتائیں وہ ہاری ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، وہ کہاں سے اپنی فیملی کو سفر کرے گا؟ جب ہم یہی تنازع بار میں لے کے جائیں گے تو بار اور بینچ کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ یہاں ہمارا ورژن یہ چیزیں ختم کر دیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ گورنمنٹ نے کیا کہتے ہیں کہہ دیا ہے، اب ہولڈ ہو چکی ہیں اور اس پہ کام ہو رہا ہے۔ بھائی پہلے آپ یا تو ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، آپ ان کو الٹرنیٹو جگہیں دیں، الٹرنیٹو زمینیں دیں، پھر یہ کام کریں۔ آپ کارپوریٹ فارمنگ بھی لیا ہے۔ اب رہی صحیح آپ کی 27ویں ترمیم ہے، 27ویں ترمیم میں آپ ویسے تو ہم لائر سے ہم کہتے ہیں اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے، اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی قانون کی اب یہ کہہ رہا ہوں میں جس پہ بھرپور آواز اٹھانی چاہیے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں نکلے عوام باہر۔ پاکستان کی عوام جب تک باہر نہیں نکلے گی، وکلا کا ساتھ نہیں دے گی، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا، چاہے وہ 26ویں ترمیم ہو، 27ویں ترمیم ہو۔ اسٹیٹ 30 جو آ رہی ہے وہ بڑی 28 جو آ رہی ہے وہ بڑی خطرناک ہے، آپ ڈیوائیڈیشن آف دی پروونس ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کی عوام پاکستان باہر نہیں نکلے گی، آپ کا کام کوئی نہیں ہوگا۔ سوری ٹو سے التوا کا شکار ہے، وجوہات کیا ہیں؟ بیسیکلی ہمارے کراچی بار ایسوسی ایشن کے جو انتخابات وہ التوا کا جو شکار ہوئے تھے، ہم نے جو بیسیکلی ڈیٹ اناؤنسمنٹ کی تھی وہ 13 کی تھی دسمبر، لیکن اس کے اندر جو تھے وہ 2 کینڈیڈیٹ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ایسے تھے جس میں ہمارے وقار عالم عباسی صاحب، عامر نواز وڑائی صاحب، جن کو اپنا پاکستان بار کونسل میں ووٹ کاسٹ کرنا تھا، جس پہ پاکستان بار کونسل نے کہا کہ یہ 2 پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہیں جس کی وجہ سے آپ کا الیکشن جو ہے آپ ہیلڈ کر دیتے ہیں 18 کو۔ بدقسمتی پھر سے اگین یہ ہوئی کہ ہمارے جو پریزائڈنگ آفیسر تھے، جو کمشنر الیکشن کمشنر تھے،
ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نئی میمن صاحب ان کو ہارٹ ایشوز ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ہم ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہیں، ہائی کورٹ ہمیں کہتا ہے کہ آپ کو ایک کمشنر اپوائنٹ کر دیتے ہیں، لیکن وہ کمشنر اپوائنٹ نہیں ہوتا، پھر وکیل ہمارے وکلا، ظاہر سی بات ہے 17,000 لوگوں کا یہ مینڈیٹ ہے، تو اسی میں سے ہم نے پھر حق نواز تالپور صاحب کو اپنا کمشنر اپوائنٹ کیا، جو کہ وہ 2 دن رہے، انہوں نے بار کے مسئلے مسائل سنے، دوستوں کی تجویز لی کینڈیڈیٹس کی، اس کے بعد انہوں نے بھی سیکنڈ ڈے اپنا ریزگنیشن دے دیا، انہوں نے کہا کہ میرے لیے بڑا مشکل ہے، میں نہیں کر پا سکتا، تو بڑی ریزرویشنز تھی، اور اس کے بعد ابھی ہم سن رہے ہیں کہ ڈی جے ساؤتھ عبید اللہ صاحب جو ہیں ہمارے الیکشن کمشنر آنے والے منتخب ہو جائیں گے، ابھی ان کا ایز سچ کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے، نئی ڈیٹ آئی ہماری ابھی تک جو ہمیں سننے میں آئی ہے وہ 17 جنوری وہ متاثر کر سکتے جیمز سید کی برسی بھی آ رہی ہے۔ سر مسئلہ یہ ہے کہ جی ایم سید صاحب کی برسی سر آنکھوں پر، وہ ہمارے عظیم رہنما تھے اور رہیں گے، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ مزید ایکسٹینڈ ہو جائے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، یہ ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے، اور جی ایم سید صاحب ایک بڑی کامریڈ شخصیت ہیں، بالخصوص ہمارے رہنما ہیں سندھ کے، تو ان کے بھی برسی کو مد نظر بار ایسوسی ایشن دیکھ رہی ہے، پریزیڈنٹ کو دیکھ رہا ہے۔ وکلا کا لائے عمل تو سامنے آیا کہ سندھ بار تک پہنچ گیا اور اپنی پٹیشن بھی ظاہر کیا انتخابات کے حوالے سے، لیکن قیادت کا کیا لائے عمل پایا گیا؟ دیکھیں سر، قیادت اگر میں آن ایئر جا رہا ہوں آپ کے میڈیا کے توسط سے، دیکھیں لاسٹ ٹائم جو تھا ہمیں چیف صاحب نے کلیئر کہہ دیا تھا کہ اب آگے سے ہم یہ الیکشن آپ کے بالخصوص کراچی بار ایسوسی ایشن کے نہیں کرائیں گے، آپ اپنا لائے عمل خود بنائیں۔ تو سوالیہ نشان یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنے والی جو کابینہ ہے ہماری کراچی بار ایسوسی ایشن کی، اس نے اپنا کیا لائے عمل بنایا تھا، یہ سوال ان سے بنتا ہے۔ بیسیکلی کینڈیڈیٹوں میں اپنی بات کروں گا۔ کراچی بار کی قیادت کی میعاد 31 دسمبر کو ختم ہو رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ کا لائے عمل کس کے پاس جائے گا اور کیا طے ہوگا؟ دیکھیں آئندہ کا لائے عمل جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ہمیں جو ہولڈ کر رہا ہے وہ سندھ بار کونسل کر رہا ہے، لیکن میں آپ کے میڈیا کے توسط سے پھر ایک بار بتاتا چلوں، پچھلی دفعہ ہمارے جو ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن تھے وہ ڈیلے ہوئے تھے، تو اس میں کسی نے آواز نہیں اٹھائی، اور اٹھانی چاہیے تھی کہ بھائی یہاں پہ جو ہے نگراں حکومت جسٹ لائک بنائی جائے، کیونکہ وہ ہائی کورٹ تھا، وہاں بڑے بڑے کامریڈز تھے، تو وہاں پر کسی نے وہ وہاں پر کسی نے جو ہے یہ آواز نہیں اٹھائی۔ اب کراچی بار ایسوسی ایشن یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے جو اس وقت رہنما ہے وہ عامر وڑائی صاحب ہیں، ان کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ نگراں حکومت بنائی جائے، یہ کیا جائے وہ کیا جائے، بہرحال یہ کابینہ موجود ہے، سندھ بار کونسل بیٹھی ہوئی ہے، وہ اپنا الیکشن جو ہے وہ کروا سکتی ہے، اگر ڈی جے کوئی اون کر رہا ہے، ڈی جے عبید اللہ صاحب اگر اون کر رہے ہیں تو وہ کرا لیں گے، لیکن ابھی یہاں پہ یہ مسئلہ آ رہا ہے بالخصوص ممبر مینیجنگ کمیٹی کے حوالے سے، ابھی میں نے سنا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں الیکشن کمشنر ہوں تو میں نے یہ ساری چیزیں کروانی ہیں، جس کا جو سیریل آپ نے الاٹ کیا ہے میں اسے نہیں مانوں گا، میں اپنے حساب سے الیکشن کرواؤں گا، میں جیسے یعنی کہ بناؤں گا الیکشن کا یعنی کہ ماحول طریقہ کار، تو اس حساب سے آپ الیکشن کنٹیسٹ کرائیں گے۔ ابھی یہ باتیں چل رہی ہیں، گوسپس ہیں، ظاہر سی بات ہے کوئی چیزیں کلیئر ہیں کچھ نہیں ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے انتخابات سے قبل بڑے بڑے دعوے وکلا کرتے ہیں، منتخب ہونے کے بعد وہی دعوے ادھورے کے ادھورے رہ جاتے ہیں۔ ابھی جیسے کہ آپ نے تجاویز پیش کی ہیں، کیا آپ اس پر عمل درآمد کرنے میں کامیاب ہوں؟ سر الحمدللہ میرے مالک نے مجھے عزت دی تو میں ڈیلیورڈ کرنے کی 110% کوشش کروں گا۔ عزیز الرحمان بھائی، آپ کے میڈیا کے توسط سے کہہ رہا ہوں، میں نے کوئی یہ دعوے نہیں کیے کہ میں وظیفے مختص کراؤں گا، میں نے یہ کوئی دعوے نہیں کیے میں اسٹیپ نہیں دلاؤں گا، میں نے کیا کہا میں ینگسٹر کی بات کروں گا، میں صفائی ستھرائی کی بات کروں گا، میں لائرز کی ایجوکیشنز کی بات کروں گا، میں نے یہ دعوے کیے میں جو جونیئرز ہیں ان کو اچھا لائرز بناؤں گا۔ میں نے کوئی ایسا دعویٰ ابھی تک آپ کے انٹرویو میں آپ کے توسط سے آپ کا بہت بہت شکریہ، میں نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا میں یہ کرا دوں گا، میں آسمان پہ چڑھا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں کچھ بھی نہیں کروں گا جب تک آپ میرا زور بازو نہیں بنیں گے، بالخصوص میرے بچے، میرے لائرز، میری بہنیں، میری بیٹیاں جو لائرز ہیں وہ بازو بنیں گے تو یہ کام ہوں گے۔ سر کراچی بار کی انتظامیہ ہو، قیادت ہو یا سندھ بار کی،
कमजोर क्यों पड़ जाती सर? सर कमजोर इस वजह से पड़ जाती है, हर किसी के अपने मफादात हैं, इंटरेस्ट हैं। मैं देखें आपके मीडिया पे खुला लफ्ज बोल रहा हूँ ना, जब इंटरेस्ट आ जाते हैं कमजोर पड़ जाते हैं, इंटरेस्ट नहीं होते तो फिर चढ़ाइयाँ एक दूसरे पे कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि डिलीवर्ड करो। अभी आपके सामने हमारा मेडिकल फंड खा गए, 12 करोड़ रुपए था, कोई कहता है 17 करोड़ रुपए था, 2 लाख रुपए का हम हेल्थ कार्ड 2 लाख रुपए का हमें दिया गया। अब हमारी जो पिछली सिंध बार की काबीना थी वो ये कहती है कि वो जो जिसको हमने ये क्या कहते हैं इंश्योरेंस दिया था हेल्थ कार्ड, वो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं थी। अभी किसके थ्रू गए, किसकी मद में गए, ये बात की बात है, इसकी ऑडिट होगी, वेरिफिकेशन होगी, तस्दीक होगी, अल किस्सा मुख्तसर एक FIR हो गई। अब वो 12 करोड़ तो हमें वापसी आने से रहे। तो ये चीजें जब कोई चीज बंदा मैनेज कर रहा होता है तो ये पहले देखी जाती हैं कि इफ दे आर जेन्युइन पर्सन आर नॉट। अगर जेन्युइन है तो आप उसको दें, अगर जेन्युइन नहीं है तो नहीं दें। उस टाइम पे आवाज कोई नहीं उठाता, टेन्योर खत्म हो जाता है, आवाज सब उठा देते हैं। इट मीन दैट कि सबकी कहीं ना कहीं मोनोपोली थी। कराची बार में कहाँ खामियां पेश आ रही हैं और इनका हल क्या है? सर कराची बार में इस वक्त जो खामियां हैं, मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि सदर की हैं खामियां, मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि कुरैशी साहब की, रहमान कुरैशी साहब की खामियां, मैं कभी नहीं कहूँगा कि मेंबर मैनेजिंग कमेटी की खामियां। इंसान को अपनी खामियां खुद देखनी है कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ डिलीवर्ड करना है, कहाँ नहीं करना, मैं क्या कहते हैं फेवरेटिज्म पे तो नहीं आ गया। तो कहने का मकसद ये इंसान को खुद में डिलीवर्ड करना है। कोई किसी की खूबी नहीं बताता, वो कोई किसी की खामी नहीं बताता, वो इंसान अपना ऑडिट खुद करता है। जब रात को सोता है उसे पता पड़ता है कि मैंने कहाँ गलती कर दी है, कहाँ कमी है, कहाँ कोताही है, तो वो अपना एहतसाब खुद करे या बरोज़ महशर मेरा रब करेगा। हम किसी का एहतसाब करने वाले लोग आप एक प्रोफेशनल वकील के साथ एक कराची आम शहरी भी हैं, कराची के शहरियों का एक सवाल सामने आया है कि हमें इंसाफ फराहम करता है। इंसाफ की फराहमी के हवाले से कराची के शहरी किसके पास जाएं? कराची की सड़कें टूट का शिकार है, यूनिवर्सिटी रोड पूरा टूट का शिकार है। जहाँ 1 घंटा लगता था वो 2-2 ढाई घंटे लग जाते हैं। इसी तरह पानी, बिजली, गैस मेराब है, कराची को खंडर बना के रख दिया है। मुर्तज़ा वहाब साहब बराबर में तशरीफ फरमा है, मेयर कराची सिंध के साहबजादे हैं। इस हवाले से इनकी क्या खिदमत है? बेसिकली सर आपका जो ये सवाल है ये हक बजानिब है और मैं अप्रिसिएशन देता हूँ कि आपने ये सवाल किया। अभी मैं 2 दिन पहले खैरपुर मीरस में था। मैं आप यकीन करें खैरपुर मीरस से सक्खर गया, सक्खर जाके मुझे सफाई सुथराई का एहसास हुआ। मिलिट्री रोड से लेके मैं पूरा घूमा हूँ, घंटा घर, चढ़ाई, नीम की चाड़ी, सेशंस कोर्ट, सक्खर गया। तो वहाँ सफाई सुथराई इस वक्त नासिर शाह साहब ने वहाँ पे ऐसी कर रखी है, आपको कराची से ज्यादा सफाई सक्खर में मिलेगी। सही है। मैं खैरपुर आया, वहाँ की MNA डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, वहाँ सफाई सुथराई का इंतजाम ना था, नहीं था। सॉरी टू से मैं कह रहा हूँ यहाँ पे क्यों नहीं था, क्योंकि वहां पे MNA बनने के बाद वहां के इलाका मकीनों को पूछा नहीं जाता। अगर पूछ लें तो सफाई मेन रोड तो साफ मिलेंगे, लेकिन गली कूचे महल्ले, नालियां बह रही हैं, गटर बह रहे हैं, वहां पे कराची से बदतर हाल है। अब आते हैं हम कराची पे। कराची का जो बेसिकली प्रोजेक्ट है मेन यूनिवर्सिटी रोड का, वो कंप्लीट हो जाना था इसी साल, दिसंबर की डेडलाइन दी थी। ये डेडलाइन दी थी। अब इन्होंने क्या कर रखा है, कराची को भी माशाल्लाह से फिर जो गोट बना दिया है। सही है। कोई ये क्या कहते हैं आया हुआ है, लड़काना का गोट है कोई। पहले आपने कराची का दौर देखा होगा खुद ने कि यहाँ कितनी सफाई सुथराई थी, ग्रीनरीज थे, फूल पौधे थे। आने वाला बंदा ये कहता था कि यार हम जगमगाता हुआ कराची देखना आए हैं। हमारे मेहमान आते थे, स्कर्दू से आते थे, गिलगित बल्तिस्तान से आते थे, बिलखुसूस आपके कश्मीर से आते थे, तो वहां देखने का समा होता था कराची का। अब ये है कि लोग कराची आते हुए कहते कराची यार हमने नहीं जाना। क्यों भाई? वहां पे सफाई सुथराई नहीं है, पोल्यूशन है, डस्ट है। इसको गवर्नमेंट ऑफ सिंध को ये चाहिए कि आप चाहे वो वफाक का मंसूबा हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का हो, जो भी ठेकेदार हैं उनको अलर्ट करें, उनसे काम कराएं। डे एंड नाइट आप उनको जब तक काम नहीं लेंगे वो काम नहीं करेंगे। दूसरी बात ये, मेयर कराची जो है वो इस वक्त सत्तू पी के सो गए हैं। मेरे मीडिया, आपके मीडिया के तवज्जुह से कह रहा हूँ, सत्तू पी के सो गए हैं। उनको याद दिलाना पड़ता है कि ये कराची है मियाँ, ये कराची है। कराची को सफाई सुथराई का गहवारा बनाओ
اور صاف ستھرا رکھو تاکہ یہاں کی جو ینگسٹر ہیں بالخصوص ہمارے جو آنے والے نونہال ہیں وہ پولیو کا شکار نہ ہوں. آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ پولیو کے کیسز بھی ظاہر ہو رہے ہیں. یہ صفائی ستھرائی کی ناقص کارکردگی ہے اور یہ ناقص کارکردگی اللہ خیر کرے پاکستان کو آباد رکھے. یہ کبھی بھی جو ہے کیا کہتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ماضی سے لیکن موجودہ وقت تک پاکستان کے اوپر پردے کی حکومت سندھ میں قائم و دائم رہی، لیکن سندھ کو ترقی پذیر نہیں بنایا گیا. کیوں؟ پنجاب جا کے دیکھیں سر کیسا روز. دیکھیں سندھ کی ترقی کا راز جو ہے نا وہ کسی منسٹر سے پوچھ لیں تو بہتر ہے. مجھے ایک پارٹی کا ممبر نہ بنائیے، میں نہ کسی پارٹی میں ہوں. میں نے آپ سے بھی کہا ہے. کشمیر کی بات کرتے ہیں سر کشمیر میں گیا تھا. 27 اکتوبر 1947 کشمیر کا یوم سیاسی. کشمیری عوام اپنے حقوق سے محروم، آزادی کے منتظر ہیں. آپ کے تجربات کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے؟ دیکھیں سر میرے تجربات کی روشنی میں مسئلہ کشمیر جو ہے اسی ٹائم حل ہو چکا تھا. نہرو کے دور میں نہرو کے دور میں تو ہو چکا تھا، لیکن مشرف نے بھی آپ کے کشمیر پہ کام کر چکا تھا. مسئلہ یہ فوجیں واپس نہ بلواتے ہیں. آپ کا کشمیر نہ ہوتا. آپ کا کشمیر آزاد تھا. مسئلہ میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بولا ہے انٹرسٹ ہوتے ہیں. اگر کسی کا انٹرسٹ نہ ہونا تو میں کشمیر آپ کی وادی کشمیر میں ہو کر آیا ہوں، اسمبلیاں دیکھ کر آیا ہوں، آپ کی کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ دیکھ کر آیا ہوں. کشمیر جیسا بہترین شہر میرا آئیڈیل شہر ہے. اگر مجھے وہاں پہ پلاٹ دلوا دیں تو میں شاید وہاں مائگریٹ کر کے رہ لوں. مجھے بہت پیارا لگتا ہے کشمیر اور ہمارا دل ہے. کشمیری لیڈر یاسین ملک زندگی اور موت کی کشمکش میں جیل میں قید ہے. یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک انصاف کی فراہمی کے حوالے سے در بدر کے دروازے کٹکھٹاتی کر رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں کچھ انصاف مل پائے گا؟ پاکستان میں تو نہیں مل پائے گا، امپاسبل. وہ اس وجہ سے کہ پاکستان میں جو ہے ہماری ایجنسیاں چاہتی ہیں کہ یاسین ملک صاحب کو ان کی اہلیہ کو جو ہے مشال ملک کو انصاف ملے، لیکن ہمارا جو انڈیا بیٹھا ہوا ہے وہ اس گریٹ لیڈر کو چھوڑنا نہیں چاہتا. اگر وہ چھوڑ دیں گے تو آپ کا کشمیر باقاعدہ طور پہ آزاد ہوگا. وہاں سے بچے نکلیں گے، وہاں سے لیڈران نکلیں گے. ابھی بھی آپ دیکھیں گے نونہال میں وہاں کے بالخصوص ینگسٹر میں بچوں میں جو جوش و جذبہ ہے، جو انکریجمنٹ ہے وہ اس طریقے سے ہے. اگر یاسین ملک باہر آتے ہیں ہماری دعا ہے کہ پاک پروردگار ان کو جلد سے جلد اسیری ان کی کیا کہتے ہیں رہائی میں تبدیل کرے. لیکن اگر وہ باہر آتے ہیں آپ کا کشمیر آزاد ہے اور گورنمنٹ بھی یہی چاہتی ہے یاسین ملک جیسے لوگ واپس آئیں. لیکن بھارت آپ کو پتہ ہے وہ اسے مار دے گا، اللہ ان کو زندگی دے، لیکن ہمیں تحفظات کی طرف سے ہونے چاہیے. فیلڈ مارشل عاصم منیر وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے حال ہی میں کشمیر کو اجاگر کرتے ہوئے کشمیر کی آزادی کے سلسلے میں آواز بلند کی عالمی سطح پر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ راہیں ہموار ہوں گی؟ ہو سکتا ہے. دیکھیں فیلڈ مارشل ہیں، وہ چیف آف دی آرمی سٹاف ہیں، وہ اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ جینوئن کر رہے ہوں گے. اور ہمارے جو بھی یعنی کہ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں قابل ہیں سارے. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم کو بیدار ہونے کی دیر ہے. قوم بھی تو بیدار ہو کے سامنے آئے نا. اسٹیٹمنٹ تو فیلڈ مارشل نے دے دیا، ایوانوں میں بیٹھے صدر پاکستان نے بھی دے دیا، لیکن مسئلہ یہ ہماری قوم جو ہے سو رہی ہے. جب تک وہ قوم بیدار نہیں ہوگی، جب تک وہ بیدار ہوگی تو ٹائم نکل جائے گا. میں آپ کی میڈیا کے توسط سے کہہ رہا ہوں قوم روڈوں پر آئے. جب روڈوں پر آئے گی تو انشاءاللہ انصاف پرووائڈ. کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ 5 جنوری 2026 کو جسٹس اکبر صاحب کی سربراہی اور یاسین ملک صاحب کی سربراہی میں منعقد ہونے جا رہی ہے. اس حوالے سے آپ کشمیری عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یار سچی بات یہ ہے کہ میں خود جب وزٹ کرنے گیا تھا کشمیر کا، پھر میں بالا کوٹ گیا، پھر نیلم ویلی گیا. کشمیر عوام جیسی قوم، بالخصوص ہیپی برتھ ڈے آپ کو سب سے پہلے. آپ جیسی قوم، منظم قوم، جنگجو قوم، بہادر قوم، جو ہمارا سر فخر سے بلند کرتے ہیں وہ قوم، جو ہماری آنکھ کا تارہ ہیں وہ قوم، یہ جھلملاتے ہوئے سورج ہیں وہ قوم. یہ وہ قوم ہے جو پاکستان میں پلر کا کردار ادا کر رہی ہے. ہم اس قوم کے بارے میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ہمارے جتنے بھی کشمیری ہیں
بھائی ہیں, بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کے پردوں کی حفاظت رکھے, اور نوجوان قوم اللہ کرے ہمارا سرمایہ بنے. ہماری قوم جو ہے کشمیری صرف قوم نہیں ہے, وہ ہمارے دل کا تاج ہے, ہمارے سر کا ستارہ ہے, اور ہم کشمیر کے ساتھ ہیں. اور ہم دعا گو ہیں کہ فیوچر میں جب یہ آزاد ہو اور پاکستان میں کے ساتھ الحاق کرے تو ہم ایک نیشنز ہوں, ہم پاکستانی ہوں, اور ہم پاکستان کا ساتھ دیں اور پاکستان کے ساتھ ہمیشہ چلتے رہیں. آپ ہیں امیدوار ممبر منجنی کمیٹی کراچی بار. کشمیر نیوز چینل کی انتظامیہ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ آپ کامیاب ہو کر اپنی تجاویز, اپنے منصوبوں پر عمل درآمد کرنے میں کامیاب ہوں گے اور اپنے بکرا بہن بھائیوں کی خدمت کرنے میں پیش رہیں گے. بہت شکریہ صاحب. تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ. عزیز الرحمان شیخ صاحب, آپ نے انٹرویو کنڈکٹ کیا, آپ نے میڈیا کے توسط سے کشمیر نیوز کو فالو کریں, سبسکرائب کریں, اور جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں بالخصوص خاکسار پاکستان سید شاذب عباس زیدی کو یہ انٹرویو ضرور سنیں. اس میں وہ میں نے باتیں کہہ دی ہیں جو آنے والے دور میں ہونے والا ہے وہ بھی بتایا ہے, اور جو ہوگا وہ بھی بتایا ہے. آخر میں آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.